نیاز ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم اعظمی بنت آصف علی خان اور مرحوم حسین اعظمی ابن مرزا محمد عابد کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم ایک مرتبہ اور بلند تر برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، میرا یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کہیں سے بھی شروع کیجئے اس کا سلسلہ ذکر اہل بیت پر تمام ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ 3 پر اس سے قبل متعدد مجلسوں میں کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ ان مطالب کا اعادہ مقصود نہیں ہے، لیکن جو مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے کہ سامعین میں منبر عزائے حسینی کے سامعین میں سبحان اللہ سبحان اللہ، مجلس عزائے حسینی کے سامعین میں عظمت انسانی کا وہ معیار قائم ہو جائے جو قرآنی اور حسینی معیار ہے۔ کل بھی ایک شعر زبان پر آ گیا تھا اور اس وقت پھر وہی شعر ذہن میں مچل رہا ہے۔ کہ
سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ خود آدمی ہونا کم رتبہ تھوڑی ہے، آدمی ہونا۔ اب دیکھیے یہ زبان کی نزاکتیں ہیں۔ بزم میں علماء تشریف فرمائیں، ہمارے حجت الاسلام مولانا مرزا یوسف صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا جناب فیاض مطہری صاحب، اور بہت سے ادباء شعراء تشریف فرمائیں، اور خصوصیت سے علماء اور ادباء شعراء کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی ذہانتیں فضائے مجلس میں پروان چڑھتی ہیں ان کا شعور زبان بہت بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجربے کی ہے۔ یہ مسئلہ زبان کا ہے کہ کسی لفظ کو کس لہجے میں ادا کیا جائے کہ اس میں معنی بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں۔ کبھی کبھی لہجہ لفظ کے معنی کو بدل دیتا ہے۔ بولنے میں جو کام لہجہ کرتا ہے، نثر میں وہی کام ترکیب نحوی کرتی ہے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے لفظ جملے میں کس مقام پر آ رہا ہے، اس سے لفظ کے معنی میں زمین تا آسمان فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو گویا آدمی اس طرح استعمال اس طرح کیا، جملے میں استعمال اس طرح کیا، مصرے میں استعمال اس طرح کیا کہ آدمی ایک کمتر رتبے کی مخلوق معلوم ہوتا ہے اور انسان ایک برتر رتبے کی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ غالب کی تقلید میں اس شعر میں بھی یہی بات کہی گئی کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، یوں تو سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ گویا آدمی کمتر درجے کی مخلوق ہے، انسان برتر درجے کی مخلوق ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت جسے عطا کی تھی اسی کا نام تو آدم ہے۔ آدم کس کا نام ہے؟ اور یہ جو حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست بلا واسطہ آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ یعنی آدم کا وہ وجود ہے کہ جو براہ راست تلمید حق سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ نے بلا واسطہ تعلیم دی کس کو؟ آدم کو۔ تو آپ سوچیں کہ خود آدم کا رتبہ کیا ہوگا؟ تو جو منسوب ہو آدم کی طرف آدمی، اس کا رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے، خود آدم کا رتبہ، آدمی کا رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ زبان کا استعمال ہے کہ آدمی کا رتبہ کم نظر آ رہا ہے، انسان کا رتبہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، وہ ابھی شاید ایک دو جملہ اس کے سلسلے میں عرض کر سکوں۔
اگر آپ غور فرمائیں تو آدم یا آدمی میں جو صفات ہیں، اب پھر میں اسی شعر کا سہارا لے رہا ہوں جو کل ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے گزشتہ نصف صدی میں دبستان دہلی میں ایک شاعر، بہت معتبر شاعر، جو شعر کے ہنر، فن شعر اور علم عروض اور ادبیات کے دیگر فنون کی روشنی میں، جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مکمل استاد سخن تھے اور تھے برادران اہل سنت والجماعت سے۔ ان کا نام تھا مخمور سعیدی۔ معتبر شاعر تھے، بڑے شاعر تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے۔ میں خود ہر سال اپنے یہاں ایک مسالمہ منعقد کرتا تھا اور اس میں ان کو دعوت دیا کرتا تھا، اور وہ میری گزارش پہ ہر سال کوئی منقبت یا سلام ضرور کہتے تھے۔ تو ایک سال انہوں نے یہ منقبت پڑھی کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ چونکہ یہ منقبت انہوں نے میری درخواست پر کہی اور میرے ہی یہاں سب سے پہلے پڑھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذخیرے میں قیامت میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، ان میں ایک یہ منقبت بھی ہوگی۔ جیسے سر سید علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ میں قیامت میں جب جاؤں گا تو اپنے ہاتھ میں مسدس حالی ساتھ میں لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے حالی سے یہ مسدس بھی کہلوایا تھا۔ تو میرے ساتھ بھی بہت بڑا بستہ ہوگا، بہت سے لوگوں سے میں نے بہت کلام مدح اہل بیت میں اور رضا اہل بیت میں کہلوایا ہے۔ بہرحال اسی منقبت میں اب لفظ آدمی پہ غور کیجیے گا۔ مخمور سعیدی نے آدمی اور انسان کا مسئلہ یہاں نہیں اٹھایا۔ مخمور سعیدی کے سامنے وہ آدمی ہے جو منسوب ہے آدم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، حسین ابن علی کی زندگی، یہ شعر نہیں ہے، یہ پوری کتاب ہے۔ کتاب بھی چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ انسائکلوپیڈیا ہے 2 مصروں میں۔ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں۔ برادران اہل سنت سے ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس شعر میں لفظ آدمی نے کیا عظمت پالی۔ اس شعر میں لفظ آدمی نے کیا عظمت پائی، اور پھر اگر یہ عظمت ذہن میں ہو تو پھر مرحوم مہدی نظمی کے یہ 2 مصرے بھی کس قدر معنی خیز ہو جاتے ہیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ دیکھیے کہ آدمی، لفظ آدمی خود، بے شک لفظ آدم اور لفظ آدمی خود ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک عظمت رکھتا ہے۔ یہ آدمی ہے کیا؟ بایولوجیکل ڈیفینیشن کیا ہے آدمی کی؟ سائنٹیفک نیم کیا ہے اس کا؟
عام طور پر اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائنس آدمی کو حیوانات کی قسم میں سے ایک قسم قرار دیتی ہے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت سے جوان سائنٹسٹ ہوں گے اس میں بیٹھے ہوئے، جو مستقبل کے بڑے سائنٹسٹ اور عظیم سائنٹسٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ ان جوانوں کے پیش نظر یہ بات ہے کہ انسان یا آدمی حیوانات میں سے ایک قسم ہے، اور اس کے سائنٹیفک دلائل بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ جتنے تجربے انسانوں پہ کیے جاتے ہیں پہلے وہ حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ سرجری کے تجربے انسان پہ کرنے سے پہلے حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ جب دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں تو دواؤں کے ابتدائی تجربے حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ جب حیوانات پہ وہ تجربے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے، آدمی کے لیے اس کو کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی سائنٹیفک مماثلت ہے کہ آدمی کو حیوانات ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آدمی کو سائنس آج تک حیوانات کی ایک قسم قرار دیتی ہے، اور نیچرل سائنسز سے قطع نظر جو لاجک ہے، کلاسیکل لاجک، منطق ارسطو، ڈیڈکٹیو لاجک، استنباطی منطق جو فلسفے کی تعلیم میں پہلا زینہ قرار پاتی ہے، اس منطق نے جو تعریف پیش کی ہے، جو ڈیفینیشن پرپوز کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی کہتی ہے کہ آدمی یا انسان حیوان ناطق ہے۔ تو لفظ حیوان وہاں بھی ہے۔ گویا سائنس نے بھی ہم کو حیوان سمجھا، منطق نے بھی ہم کو حیوان سمجھا، لیکن کیا بتائیے واقعاً ہم اور آپ حیوان ہیں؟ منظور ہے یہ اسٹیٹس، یہ حیثیت منظور ہے آپ کو؟ وائے ہو اس پر جو اپنے کو حیوان سمجھے؟ آپ انسان ہیں، آدمی ہیں، حیوان نہیں ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ اسے سمجھیں، ریئلائز کریں۔ سائنس کہتی ہے آپ حیوان کی ایک قسم ہیں، منطق کہتی ہے آپ حیوان کی ایک قسم ہیں، مگر یہ قسم حیوانات کی عام قسموں سے کتنی برتر ہے؟ یہ قسم حیوانات سے کتنی برتر ہے؟ بلا استثناء کوئی حیوان آدمی یا انسان کے برابر حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ حشرات الارض ہوں یا چوپائے ہوں یا پرند ہوں یا دریا میں تیرنے والے ہوں۔ جتنی بھی قسمیں دریافت ہو چکی ہیں یا دریافت ہوں گی یا ہو سکتی ہیں، ان تمام قسموں کے مقابلے میں انسان کی حیثیت بہت ارفع و اعلیٰ اور برتر ہے، اور اس کے بھی سائنٹیفک اور عقلی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ دلائل ہیں۔ شیر بہت بہادر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ بہادر نہیں ہوتا، درندہ ہوتا ہے۔ بہت فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں۔ درندگی زندگیوں کا خاتمہ کرتی ہے، بہادری زندگیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بہت فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں، بہت فرق ہے۔ تو حیوان کی صفت ہے درندگی، آدمی کی صفت ہے بہادری۔ بہادری آدمی کی صفت ہے، درندگی آدمی کی صفت نہیں ہے۔ درندگی حیوان کی صفت ہے۔ درندہ ہے، جنگل کا راجا ہے،
یہاں بھی ذرا غور کیجئے، بچوں کو جو کہانیاں سکھائی جاتی ہیں، جنگل کا راجا جو یہ اصطلاح رائج ہے، یہ ترکیب، یہ عنوان، درندگی جنگل کی راجائی عطا کرتی ہے، بہادری ہے جو آبادیوں کی سربراہی عطا کرتی ہے۔ آبادیوں کی سربراہی بہادری سے ملتی ہے۔ جنگلوں کی راجائیت، اگر راجائیت کا لفظ صحیح ہے تو وہ درندگی سے ملتی۔ کتنا فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں، واضح ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شعراء ادبا جتنا بھی ناز کریں، لیکن ابھی عام انسان کے اوصاف کی قدرت ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ نازک دل ہوتے ہیں شعراء، جلدی سے دل کو ٹھیس لگ جائے گی۔ ابھی ہمارے شعر و ادب میں عام آدمی اور انسان کے اوصاف کی قدرت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جب خوب مبالغہ کرتے ہیں، کسی انسان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ انسان تو شیر ہے۔ انسان کو شیر سے تشبیہ دے کر آپ نے انسان کو بڑھا دیا یا گرا دیا؟ بڑھا دیا یا گھٹا دیا؟ گھٹا دیا۔ شیر درندہ ہوتا ہے، انسان بہادر ہوتا ہے۔ درندہ زندگیوں کا خاتمہ کرتا ہے، بہادر زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ درندہ جنگل کی سربراہی سنبھالتا ہے، بہادر آبادیوں کی سربراہی سنبھالتا ہے۔ کوئی نسبت ہی نہیں ہے درندگی اور بہادری میں، مگر ہمارے شعراء ماشاءاللہ خوب مبالغہ کرتے ہیں، خوب مبالغہ۔ ہمارے علم بلاغت و بیان میں مثال یہ ہے کہ بہادر انسان کی تشبیہ دی جاتی ہے تشبیہ و استعارے و مجاز کے ابواب میں کہ فلاں انسان شیر ہے، شیر۔ بہرحال تو یہاں تک بات آئی۔ میں درس کر رہا تھا کہ اگر یہی فرق سمجھ میں آ گیا درندگی اور بہادری کا، تو اسی طرح ایک ایک وصف پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان، عام آدمی، عام بقیہ حیوانات سے بہت برتر ہے۔ شیر جنگل کی تسخیر کرتا ہے، انسان شیر کی تسخیر کرتا ہے۔ پرندے فضاؤں کی تسخیر کرتے ہیں، انسان پرندوں کی تسخیر کرتا ہے۔ ہوائیں زمانے کا رخ موڑ دیتی ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ پوری کائنات کی تسخیر یہی آدمی کرتا ہے، عام آدمی۔ اور اس عام آدمی سے پوچھئے کہ تم میں اور حیوان میں کتنا فرق ہے؟ اسی سائنسداں سے، جو سائنسداں کہتا ہے، جو سائنسداں دواؤں کی ایجاد کرنے کے بعد یہ دوائیں، جسمانی دوائیں، حیوانات پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور پھر انسان کو کھلاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تم میں اور حیوان میں کتنا فرق ہے؟ ظاہر ہے وہ بتائے گا کتنا فرق ہے۔ بس ایک برسبیل تمثیل عرض کر رہا ہوں، برسبیل مثال، اگرچہ یہ مثال بھی ناکافی ہے۔ ہماری منطقی اور علمی اور سائنسی تعریف میں ہماری جنس لکھی ہے کہ ہم حیوان ہیں، اس کے باوجود ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمیں حیوانوں میں شمار کیا جائے یا حیوان کہہ کے خطاب کیا جائے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رتبہ عام حیوانوں سے بہت بلند ہے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، مگر ہم انسانوں کے درمیان کچھ ایسے بھی انسان ہیں کہ انہیں عام انسان نہیں سمجھا جا سکتا، وہ عام انسانوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ ہم بشر ہیں، انہیں بھی بشر کہا جاتا ہے، مگر وہ عام بشر سے بہت بلند ہیں۔ جتنا عام انسان میں اور حیوان میں فرق ہے، اس سے کہیں زیادہ ان انسانوں میں اور اس انسان میں فرق ہے۔ محمد و آل محمد بلند در صلوات۔ اس سب گفتگو کا مقصد
ذہن میں رہے وہ پہلا جملہ کہ ہمیں اس فضائے مجلس حسینی کے سامعین سے توقع یہ ہے کہ ان کے سامنے عظمت آدم و عظمت انسانیت کا تصور رہے، اور ہم ایسے آدم بنیں، ایسے انسان بنیں کہ جو حسین کے منظور نظر ہو سکے۔ یہ بات تقریباً مشہور ہو گئی ہے کہ جب میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے تو مجلس لمبی ہو جاتی ہے، بات تو مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بے اختیار پسینہ ہو رہا ہے، اور بہرحال جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہیں نہیں جا رہی ہے، لیکن کچھ مکمل تو کرنی ہے بات، اس لیے آپ حضرات اپنی توجہ برقرار رکھیں، ایک صلوات پڑھیں۔ ہمیں انسان بننا ہے، آدمی بننا ہے، وہ انسان وہ آدمی کہ ہماری زبان سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نکلے تو زیب دے۔ بہرحال اگر یہ مقدمہ ذہن نشین ہو گیا کہ آدم اور آدمی کی تعریف کیا ہے اور انسان کی حیثیت کیا ہے، اور قرآن مجید علم بردار عظمت انسانی ہے، قرآن مجید نے انسان اور آدم کی جو عظمت کا معیار پیش کیا ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب اپنے اصحاب سے جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تھا تو کہا تھا یا امت القرآن، اے امت قرآن۔ آپ غور فرمائیے کہ ہم امت قرآن کے افراد ہیں۔ امام نے فرمایا تھا یا امت القرآن، اور مخالفین کے سے جب خطاب فرمایا تو کہا یا امت السوء۔ صرف ان دو فقروں پہ گفتگو کی جائے تو نہ جانے کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضرت کا ارشاد یا امت القرآن اور یا امت السوء۔ بہرحال قرآن عظمت بشری، عظمت انسانی، عظمت آدمی کا علم بردار، اور رحاب حسینی میں، رکاب حسینی میں، کاروان حسینی میں عظیم انسانوں کی گنجائش ہے، ذلیل انسانوں کی گنجائش ہے، عظیم انسانوں کی گنجائش ہے۔ عظیم اور ذلیل کا فیصلہ کون کرے گا؟ خدا تو بعد میں کرے گا، معاشرہ ذرا دیر میں کرے گا۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے معلوم کرے، پوچھے اپنے آپ سے کہ تم عزیز ہو، عظیم ہو یا ذلیل؟ جملہ یاد رکھیے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کیا لطیف روایت ہے۔ اس شخص کا نام بعض روایتوں میں وابصہ ہے۔ جیسے ہی وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا حضور کی خدمت میں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے تھے، دیکھیے وہ آیا اور آ کے بیٹھا، حضور نے فوراً کہا کہ اے وابصہ، میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے ہو یا تم بیان کرو گے کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں بتاؤں کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ سوال کیا کرنا ہے تمہیں، میں بتاؤں؟
عام انسان، عام بشر، عام آدمی اس طرح گفتگو کرتا ہے؟ وابسہ بدو عرب ہے، دور سے آیا ہے، مدینے میں رہنے والا نہیں ہے ایسا، روزانہ کے اصحاب میں شامل نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا آقا بتائیں میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ کیا میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے؟ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں یہی پوچھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یا وابسہ استفت قلبک، اے وابسہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ خود لے کہ ہم نیکی کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، بدی کی پہچان رکھتے ہیں یا نہیں، ہم خود عظیم ہیں یا ذلیل، عزیز ہیں یا رذیل، اور اس کے بعد پھر اپنے کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں، اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، کم سے کم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے منہ سے السلام علیک یا ابا عبداللہ زیب دے، اچھا لگے۔ جب ہم کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ تو اچھا لگے۔ بہرحال تو ایک فقرے اور عرض کروں، یہ عظمت انسانی کا تصور، ایک شعر اور یاد آ رہا ہے مجھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بزرگوار ہوا کرتے تھے دہلی میں، جناب سید حسین علی جعفری صاحب، پروردگار نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ایک بڑی سماجی شخصیت تھی ان کی، اور بہت خدمتیں ہیں معاشرتی سطح پر، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، انسانوں کے لیے۔ شاعری کا ذوق بھی تھا، اور 2 مجموعے شعری ان کے شائع ہوئے تھے۔ اس میں ایک شعر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دوش ملک بھی ہیچ ہے، ناپائیدار ہے، دوش ملک بھی ہیچ ہے، ناپائیدار ہے، انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ انسانی عظمت بہت بڑی عظمت ہے، جسے قرآن نے روشناس کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کھا کر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ساخت کے ساتھ، بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان قسموں پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اس کا جواب بھی میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، بس ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ قسموں کا 2 تصور ہے، ایک ہے قانونی تصور، ایک ہے ادبی۔ لیگل ڈیفینیشن اور قانونی تعریف قسم کی یہ ہے، اور قسم کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کسی شخص کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہ ہوں، اپنے دعوے کے ثبوت کو نہ رکھتا ہو تحریری، تو کہا جاتا ہے اچھا اگر ثبوت نہیں رکھتے ہو تو قسم کھاؤ، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ہے قانونی ضرورت قسم کی۔ ادب میں، شعر میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ ادب اسی لیے جب قانون میں کوئی غلط قسم کھاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، اس کا عذاب ہے۔ قانون میں کفارہ ہے، عذاب ہے، سزا ہے۔ ادب میں قسم کھائی جاتی ہے سامع کی توجہ کو جذب کرنے کے لیے، اور موضوع کی اہمیت کو
اجاگر کرنے کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں بار بار قسم کے اسلوب کو برتا ہے، یعنی ادب میں قسم ایک اسلوب ہے، ایک اسٹائل ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی سچائی پر قسم نہیں کھا رہا ہے، یہ تصور بہت ہی غلط تصور ہے۔ اکثر پوچھتے ہیں اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذہن کی مجبوری ہے۔ جب کوئی قسم کھا کے ہمیں بلاتا ہے تو ہم توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہ بھی پرانی مثال دہرا دوں پھر نئی بات کہوں۔ کسی شخص کو باور کرانا ہو کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ بہت حسین ہے، اس کا معشوق بہت حسین ہے، تو وہ اتنا ہی کہہ دے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی تم دیوانے کیوں ہو رہے ہو، تم اس شخص پر کیوں دیوانے ہو رہے ہو، اور وہ کہے کہ وہ بہت حسین ہے، تو سننے والوں پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اور وہیں وہ ذرا سا اپنے اسی بیان کو وہ کہے کہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دنیا کے تمام پھولوں کی قسم، چمنستانوں کی قسم، سرو بستاں کی قسم، میرا معشوق بہت حسین ہے۔ اب وہ فقرہ جو چھوٹا سا تھا کہ میرا معشوق حسین ہے، اب اس کلام میں زور پیدا ہوا۔ منطق کی ترازو میں دونوں برابر ہیں سینٹنسز، ادب کی میزان میں دونوں میں بہت فرق آ گیا۔ توجہ ہے، علوم کا الگ الگ دائرہ ہے۔ حالانکہ جس نے یہ قسم کھائی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، گلابوں کی قسم، یہ قسم دنیا کی کسی عدالت میں اس پہ کوئی کفارہ آ سکتا ہے؟ کوئی سزا عائد کی جا سکتی ہے؟ نہیں عائد کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک اسٹائل ہے، ایک اسلوب ہے، صرف ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو آپ کے دل اور دماغ میں اتارنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک اسلوب ہے، ایک طرز ہے، ایک بیان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف حقائق کو دلوں میں اتارنے کے لیے یہ اسلوب برتا ہے۔ عظمت انسانی کے اسلوب کو، عظمت انسانی کے تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ اسلوب برتا۔ میں نے دو مثالیں عرض کی ہیں تمہید میں، ایک یہ کہ آدمی کا، عام آدمی کا تصور کیا ہے اور عام آدمی کا فرق کیا ہے عام حیوانات سے، اور پھر اللہ نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے ہیں کہ ان کا فرق عام انسانوں سے اس سے کہیں زیادہ ہے جو انسان کا عام انسانوں سے، عام حیوانات سے۔ یہ چیز واضح ہے، روشن ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، عام انسانوں کو ان کی عظمت سمجھانے کے لیے والتین والزیتون وطور سینین کی قسم کھائی، اور کچھ ایسے حیوان ہیں، کچھ ایسے اولو العزم انسان ہیں کہ جو آدم خاکی نہیں، آدم نوری ہیں۔ آدم خاکی نہیں ہے، آدم نوری ہیں۔ ان کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے واقعاً آفتاب و ماہتاب کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ دیکھو اس سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے طلوع کرے، کس انداز سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہر چاند کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، اس چاند کی قسم کھائی جائے گی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا دکھائی دے۔
اسالیب کا تنوع تو دیکھیں قرآن میں اسالیب کا تنوع کیا ہے. واہ واہ واہ. قرآن کا اعجاز. اور بس اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے. کچھ ایسے انسان ہیں، کچھ ایسے نوری بشر ہیں، کچھ ایسے آدم نوری ہیں کہ وہ جب کسی گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ اس گھوڑے کے سموں کی قسم کھاتا ہے. عجب مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کیا آیات ہیں یہ. عام مفسرین اس کے حسن، اس کی دلاویزی، اس کی دلنشینی، اس کی معنوی عظمت، اس کے ظاہر و باطن کے جلال و جمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ اس انسان کی معرفت پیدا نہ کریں جس انسان کے زیر زانو یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. بس اب ان سوروں اور ان آیتوں کے جو تقاضے ہیں نا وہ تو میں پورا نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشانی سے پسینہ پوچھ کے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تو 2 جملے کہوں گا. آپ دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر. اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے منسوب ہر چیز کا تذکرہ اہمیت سے کرتا ہے. رسول حق سے اللہ کو محبت ہے. ہمارے رسول محبوب الہی ہیں. بلکہ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک جملہ ہندوستان کے بلکہ برصغیر کے عظیم الشان خطیب اور عالم جناب عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ مرحوم، کبن صاحب قبلہ مرحوم کا ایک جملہ آپ کو سنا کے آگے بڑھوں. کسی مسیحی سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا. مسیحی نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ کے رسول حبیب اللہ ہیں، محبوب الہی ہیں، حبیب خدا ہیں؟ کہا ہمارے رسول کس بنیاد پر حبیب خدا ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے تو صحیح. قرآن میں تو کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو چاہنے لگے گا. یعنی محمد کی پیروی کرنے والے جب محبوب الہی بن جائیں تو محمد کی شان کیا ہوگی. یہ قرآنی بیان ہے اور استدلال مولانا کبن صاحب قبلہ کا ہے. مجھے داد نہ دیں آپ، میں نے تفصیل سے حوالہ دیا، بات سامنے کی ہے. اور ہمارے آپ جب حضور کی پیروی کرنے والا محبوب الہی محبوبیت پیدا کرے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے محبت کرے. تو حضور کا مقام ہے، محبوبیت کیا ہوگا؟ یہ حضور کی شان ہے. تو حضور سے جب محبت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کو، تو حضور سے وابستہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا اس نے. آپ نے چادر اوڑھ لی تو یا ایھا المزمل کہا، آپ نے ایک رضائی اوڑھ لی تو یا ایھا المدثر کہہ دیا. جو انداز حضور نے اختیار کیا اس انداز سے آپ کو
پکارا گیا. یہی کیفیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مبارک ہے والعادیات وہ سورہ ہے کہ جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ پہ تشریف لے گئے ہیں اور ایک خاص انداز سے گئے. اب اس جنگ کی بھی بڑی اہمیت ہے. جنگ کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں کچھ لوگ جمع ہوئے جو بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے چاہا کہ مدینے پر حملہ کریں اور حضرت کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو نقصان پہنچائیں. حضرت نے پہلے ایک صاحب کو روانہ کیا جنگ میں، کہا جائیے ان کا مقابلہ کیجیے. وہ جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. اس کے بعد پھر ایک صاحب کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس تشریف لے آئے. پھر ایک صاحب کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح تشریف لے آئے. یہ تاریخ ہے. اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. یہ خلاصہ ہے تاریخ کا. اگرچہ ایک ایک فقرے پہ بہت گفتگو ممکن ہے. حضرت تشریف لے گئے، جناب امیر اسلام تشریف لے گئے خاص انداز سے. شب ہی میں پورا راستہ طے کیا، رات بھر میں راستہ طے کیا اور صبح سویرے جا کر حملہ آور ہو گئے. اور اتنی تیز گھوڑوں کو دوڑایا اپنے ساتھ پورے لشکر کو کہ گھوڑے جب زمین پہ اپنے سم رکھتے تھے تو اس سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی تھیں. پتھروں سے چنگاریاں نکلتی تھیں اور ایسا غبار اٹھا کہ وہ جو پورا لشکر تھا دشمنوں کا وہ غبار اور دھند میں جیسے لپٹ گیا. دھند کی ایک چادر ان کو اپنے حصار میں لے چکی تھی. اور اس کے بعد آپ نے کنارے سے حملہ نہیں کیا، خود وسط لشکر میں جا کر اس لشکر کو، اس کی قوت کو توڑا اور اس میں سے بہت سے سرکشوں کو تحقیق کیا اور بہت سو کو اسیر کر کے خدمت پیغمبر میں لے کر آئے. جب خدمت پیغمبر میں تشریف لائے ہیں تب بھی وقت نماز صبح کا ہو رہا تھا. اور ابھی پہنچے نہیں تھے مدینے، یعنی جناب امیر علیہ السلام پہنچے نہیں ہیں، واپس اسیروں کو لے کر نہیں پہنچے ہیں. اور آپ نے پہلے سے کسی کو بھیجا بھی نہیں ہے کہ جا کر خبر دے دو کہ ہم فتح یاب ہو گئے، اس لیے کہ یہ محتاج نہیں تھے کسی مخبر کو بھیجنے کے. علی اور محمد کے معاملات یہ ہیں کہ اللہ ان کی خبر ان تک اور ان کی خبر ان تک پہنچوایا کرتا تھا. جبرائیل تشریف لائے ہیں اور جبرائیل نے یہ سورہ جیسے ہی سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید. جیسے ہی یہ پورا سورہ آیا ہے، حضرت نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران سورہ نازل ہوا. اسی دوران آپ نے سورہ حمد کے بعد اسی سورہ کی تلاوت فرمائی. نماز ختم جیسے ہوئی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں یہ نیا سورہ نازل ہوا ہے، ابھی نازل ہوا ہے اور اس میں علی کی فتح مندی کا مژدہ سنایا گیا. یہاں بھی علی علیہ السلام کی فتح مندی کا مژدہ سنایا گیا تو قسمیں کھا کر. یہ واو قسم ہے. آپ بتائیے یہ بھی کوئی، اس میں سوائے محبت کے
کوئی اور اسلوب ہو سکتا ہے ایسا؟ یہاں تو حفظ مراتب اپنی جگہ، مگر میں عرض کرنے پہ مجبور ہوں، جب درمیان میں محبت ہوتی ہے، جب درمیان میں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو عاشق کو معشوق کی ہر ادا پسند آتی ہے، عاشق کو معشوق کی ہر چیز پسند آتی ہے۔ اگر معشوق کی مدح کرنی ہو، معشوق گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو اور عاشق کہے تیرے سواری کے سموں کی قسم، اندازہ کیجئے محبت کتنی گہری ہوگی، کتنی عظیم الشان ہوگی، کتنی رفیع ہوگی۔ کوئی اور یہ قصیدہ کہنے والا نہیں ہے، اللہ قصیدہ کہہ رہا ہے۔ ایک جملہ پھر عرض کر دوں، ایک جملہ اور عرض کر دوں اور بس دامن بیان کو سمیٹ لوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھیے دیوانے ہیں نا یہ لوگ، گستاخ ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں عاشق، علی کو بنا رہے ہیں معشوق۔ ہم کون بنانے والے؟ اللہ نے بنایا ہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہیں تو گناہگار، رسول اللہ سے پوچھ لیجئے۔ عاشق کہتے کسے؟ چاہنے والے کو۔ معشوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو چاہا جائے۔ یہاں نسبت دو جانبہ ہے، وہ عاشق ہے یہ اس کے معشوق، یہ عاشق ہیں وہ ان کا معشوق۔ وہ محب ہے ان کا، یہ محب ہے ان کے۔ وہ محبوب ہے ان کا، یہ محبوب ہیں اس کے۔ اور ثبوت میں مجھ سے نہ پوچھئے، آپ رسول اللہ سے پوچھئے کہ میدان خیبر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جو پلٹ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہنے والے ہوں گے۔ ہم اللہ کو عاشق بنائیں اور ہم علی کو معشوق بنائیں، ہماری مجال؟ وہ خود ان کا عاشق بنا ہوا ہے اور اس نے خود انہیں معشوق بنایا ہے۔ اور رسول نے خبر دی اور اس کا کلام بولتا ہے۔ کہتے نا عاشق کی زبان عشق چھپائے تب بھی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے، زبان سے نہ ظاہر ہو آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہر ادا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں مشیت کی ادائیں کوئی پہچان سکے تو پتہ چلے گا کہ وہ محمد اور آل محمد کا کیسا چاہنے والا ہے۔ عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ ٹھہریے، ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ دیکھیے ہمارے جیسا کوئی اگر چاہنے والا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ قسم کھائے گا
تو کہے گا کہ اے معشوق تیرے قدموں کی جوتیوں کی قسم، جوتیاں تو پھر بھی قدموں میں ہوتی ہیں، میں نے جوتیوں کا تذکرہ بھی یوں ہی نہیں کیا۔ اس نے جب مقامات کا فرق ہے، جناب موسیٰ وادی ایمن میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اپنی نعلین اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ مصطفیٰ جب معراج پر جاتے ہیں تو جوتیوں کے ساتھ معراج پر جاتے ہیں۔ مبارک مصطفیٰ، نعلین مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعلین تو پھر بھی کف پا سے جڑی ہوتی ہے، مس ہوتی ہے، لیکن گھوڑے کے سموں کی قسم، توجہ، گھوڑے کے سموں کی قسم۔ ایک شجاع، ایک بہادر، ایک سوار، شہ سوار گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کے قدموں میں نعلین ہوتی ہے، نعلین رکاب میں ہوتی ہے، گھوڑے پر ہوتا ہے، گھوڑے پہ زین ہوتی ہے، اس پہ سرج ہوتی ہے، اس کے نیچے گھوڑا ہوتا ہے، اور گھوڑے کے سم، گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بہت سے مفسرین آئیں گے اور آ کے ہمیں دیوانگی کی سند دیں گے۔ ویسے بھی دیوانگی کی سند سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم اس کی سند سے گھبراتے ہیں جو خود فرزانہ ہو۔ اور دیوانگی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ مجھے مرحوم وفا ملک پوری کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے فرمائے ہیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ جس کا دل چاہے آئے ہمیں دیوانہ کہے، ایسی دیوانگی پہ تو ہم ناز کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری دیوانگی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہم اپنی دیوانگی پہ ناز کرتے ہیں، ہماری دیوانگی پہ فرشتے رشک۔ کوئی کہے کہ دیوانے ہیں، یہ علی کو بڑھا دیتے، اتنا بڑھا دیا، دیکھیے ذرا اتنا بڑھا دیا۔ اچھا خود آپ اپنی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، آپ نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے؟ والعادیات ضبحا، آخر عادیات دوڑنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں۔ کہ کون سے دوڑنے والے گھوڑے ہیں؟ عام گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم خدا کھا سکتا ہے، اور علی کی سواری کی قسم نہیں کھا سکتا۔ تم دیوانے ہو کہ ہم؟ مجاہدوں کی، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی گئی۔ دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ان کا سید و سردار علی ابن ابی طالب۔ اب صرف علی ہی سے بغض ہو تو دوسری بات ہے۔ ہر مجاہد آپ کو مجاہد نظر آتا ہے، علی اس لیے مجاہد نظر نہیں آتا کہ شاید اس نے آپ کے ابو جد کو قتل کیا ہے۔ آپ اسے مجاہد کہتے ہیں، بہادر
کہ جس نے میدان میں بچ بچ کے نکل گیا، نہ آپ پہ وار کیا نہ آپ کا وار سہا، اسے مجاہد نہیں مان سکتے کہ جس نے آپ کے ابوجد کو قتل کیا اور آپ کو کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ یہ جملہ بھی تاریخی ہے، عرفانی نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے قتل کر کے کسی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا۔ میں ابھی تصحیح کر دوں، غلط فہمی کوئی لے کر نہ جائے یہاں سے۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہے۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، جملہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے علی کی شمشیر کی ہیبت سے خود ہی مسلمان ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یہ تاریخی حقیقت، یہ بھی تاریخی حقیقت۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، بس شمشیر علی کی ہیبت تھی، شمشیر علی کی ہیبت تھی جس نے نہ جانے کتنوں کو، کتنے سرکشوں کو مجبور کر دیا۔ اور اس ثبوت میں کہ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، یہ واقعہ بھی سنتے چلیں آپ، جسے محدث خبیر اور معتبر فقیہ اور محدث حضرت علامہ شیخ عباس قمی نے نقل فرمایا ہے۔ شیخ عباس قمی بہت ثقہ اور جلیل القدر محدث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں علی ابن ابی طالب کو رسول نے بھیجا اور ایک شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے تم بہت سخی ہو اور کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے۔ کہاں؟ صحیح سنا ہے۔ اور یا علی نہیں کہا تھا اس نے، روایت میں یا علی نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب، یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم سخی بھی ہو اور کسی کا سوال، کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے۔ کہاں؟ صحیح سنا ہے۔ کہا اچھا اپنی تلوار ہمیں دے دو۔ علی نے کہا یہ لو، یہ لو۔ آپ غور فرمائیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ علی ذوالفقار کے بل پہ جنگ کرتے تھے۔ علی کی شجاعت یہ تھی کہ علی ذوالفقار کے سہارے جنگ نہیں کرتے تھے، ذوالفقار علی کے ہاتھوں پہ ناز کرتی تھی۔ یہ لو تلوار، بے تکلف۔ اس نے اپنی تلوار سنبھالی، علی کی تلوار سنبھالی۔ کہا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا جس نے اب تک تجھے میرے وار سے بچایا۔ علی کا ایک جواب، اس میں منطق بھی ہے، برہان بھی ہے، عرفان بھی ہے، اعتقاد کا کمال بھی ہے، لہجہ علی کی جلالت اور لہجہ علی کا جمال بھی ہے۔ ایک جملے نے اسے ایسا مجبور کیا کہ اس نے اپنی تلوار بھی علی کے قدموں پہ رکھی، علی کی تلوار بھی علی کو سپرد کی۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں اس معبود کا جس کے تم بندے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ علی نے تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا، علی نے تلوار سپرد کر کے مسلمان بنا دیا۔ کوئی تاریخ اہل بیت پڑھے تو صحیح، کوئی معجزات اہل بیت کا مطالعہ تو کرے، بس گفتگو تمام۔ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ ابھی محرم کے ایام جاری ہیں، سفر کا مہینہ ہے،
علی تلوار دے کے اسلام بچاتے ہیں، فرزند علی سر دے کے اسلام بچاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ علی تلوار، دشمن کو تلوار دے دیتے ہیں اپنی اور اسلام بچا لیتے ہیں، اور حسین ابن علی اپنا سر دے دیتے ہیں، اسلام بچا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قیام قیامت تک جتنے بندگان خدا کی بندگی کریں گے ان سب پر حسین کا بڑا حق ہے۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ کیوں ہے؟ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ امام حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اپنی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ باقی القاب الگ ہیں، کسی کا لقب رقیہ ہے، کسی کا سکینہ ہے، کسی کا کبریٰ ہے، کسی کا صغریٰ ہے، القاب ہے، نام سب کا فاطمہ تھا۔ اسی طرح بیٹوں میں سب کا نام علی تھا، تو پھر آپ کی کنیت عبداللہ کیسے ہوئی؟ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ۔ اس لیے کہ قیامت تک جتنے عبداللہ ہوں گے سب کی گردنوں پر حسین کا وہی حق ہے جو ایک باپ کا بیٹے پہ حق ہوتا ہے۔ قیامت تک کے لیے بندگی حق کو شرک سے بچا لیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں، جب آپ سلام کرتے ہیں نا، زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، تو یہ تصور قائم رکھا کیجئے کہ آپ اسے سلام کر رہے ہیں جسے روز عاشورہ کوئی سلام کرنے والا ہے۔ عاشورہ کوئی سلام کرنے کا روادار ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں آداب میں ہے کہ روز عاشورہ ایک دوسرے پہ سلام نہیں کرتے، بلکہ پرسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عظم اللہ اجورکم واجورنا فی مصابنا بالحسین علیہ السلام۔ حسین کی مصیبت میں سوگواری کا اجر اللہ تمہیں عطا کرے۔ اس لیے کہ روز عاشورہ حسین کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، اور اس میں اور بھی المناکی کا پہلو یہ ہے، تاثیر اور بھی بڑھ جائے گی اگر ایک تصور اور قائم کر لیں۔ روز عاشورہ جو بھی حسین کو سلام کرتا تھا اس کا انداز عجیب ہوتا تھا۔ کوئی کہتا تھا بابا آپ پر آخری سلام، کوئی کہتا تھا چچا جان آپ پر آخری سلام، کوئی کہتا تھا ماموں جان آپ پر آخری سلام، کوئی کہتا تھا فرزند رسول آپ پر آخری سلام۔ ہم اور آپ حسین کے لیے آخری سلام تو نہیں کہتے نا۔ اجرکم علی اللہ، آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے، اور پروردگار آپ کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے کردار کو ایسا مستحکم بنا دے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آقا کاش ہم کربلا میں ہوتے اور آپ پر جان نثار کرنے والوں میں قرار پاتے۔ حالانکہ وہ مرتبہ بہت بلند ہے۔ مقام مسائل میں ایک جملہ کہہ جاؤں تاکہ آپ یاد رکھیں، ہمارا منہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آقا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، شہادت پہ فائز ہوتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خود حسین کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتے، حسین کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے۔ اور نہ ہمارا یہ منہ ہے کہ ہم حسین کو یا سید سجاد کو صبر کی داد دے سکیں۔
غالب کے یہ دو مصرے کیسی المناکی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ امام حسین کا تصور کر لیجئے یا سید سجاد کا۔ غالب اپنے سلام میں کہہ گئے ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ نہ حسین کے صبر کی داد دی جا سکتی ہے، نہ علی ابن الحسین کے صبر کی داد دی جا سکتی ہے۔ حسین کی زندگی میں تو ایک دن آیا تھا روز عاشورہ جب کوئی سلام نہیں کرتا تھا، سید سجاد پہ کتنے عاشورہ گزر گئے۔ امام زین العابدین سید الساجدین کتنے عاشورہ گزر گئے، روز عاشورہ کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، 11 محرم کو کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، 12 محرم کو کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، توہین کرنے والے تھے، طنز کرنے والے تھے، تشمیع کرنے والے تھے۔ یہ ایام وہ ہیں کہ جب اسیروں کا قافلہ شام میں ہے، سن چکے ہیں آپ، سنتے رہتے ہیں وہ روایت، جب شام میں بازار شام سے گزر رہے تھے سید سجاد تو ایک بوڑھا شامی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا، تمہارے مردوں کو، تمہاری عورتوں کو اسیر کیا، تمہیں ذلیل کیا۔ سید سجاد صبر سے سنتے رہے، سید سجاد صبر سے سنتے رہے، اور اس کے بعد جو کچھ اسے کہنا تھا اس نے کہا۔ اب آپ اندازہ کریں کربلا کی قیامت کے بعد سید سجاد پر کیا کیا زخم لگے ہیں دل پر، کہ جب کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری تو فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ہم جو کچھ بھی شام کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں کچھ نہیں بیان کر پاتے، ہم بے خبر ہیں ان مصیبتوں سے۔ کربلا کی مصیبتوں کے مقابلے میں سید سجاد کہہ رہے ہیں الشام الشام الشام۔ سب صبر سے سنا، اور اس کے بعد جب وہ جو کچھ اسے کہنا تھا کہہ چکا تو کس معصوم لہجے سے فرمایا ہے اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے پھر جواب دیا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے، مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ مکالمہ قیامت تک سر پیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سید سجاد جان قرآن، کوئی ان سے کہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اور سید سجاد پھر کہتے ہیں انہوں نے قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے، کہاں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ کہا آیت مودت پڑھی ہے، کہا پڑھی ہے، بتاؤ تمہارا آخر کیا تعلق ہے؟ تم ان آیتوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر ایک مرتبہ کمال تحمل سے سر جھکا کے کہا وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں۔ وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں جن کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے، وہ قربا ہم ہی تو ہیں کہ جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کس متانت سے جواب دیا ہے سید سجاد؟ بس خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ سید سجاد نے کس کمال صبر سے یہ مراحل طے کیے ہیں۔ پروردگار ہمیں مقامات معصومین کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ان آنکھوں کو ہمیشہ پر نور رکھنا جو آنکھیں غم حسین میں اشکبار ہیں۔ پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ معبود اپنے حسین کے ماتمیوں کی حفاظت کر۔ پروردگار جہاں جہاں ذکر مبارک حسین ہو رہا ہے ان مقامات کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے